سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے بزرگوں کی پیروی کی، نصیحت کی تھی، جبکہ وہ قریب المرگ تھے اور آپ لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ صدقے جاواں جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور ٹھیک ہے. یہ میاں محمد باقر صاحب کا ایک شعر ہے نا، انہوں نے اپنا جو کلمی نام ہے وہ محمد رکھا ہوا تھا. ان کا نام تھا نا محمد، میرا نام بھی محمد ہے. علی تو صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ساتھ لگایا ہوا ہے نا. یہاں اکیلا محمد نام کوئی رکھتے نہیں ہے تو ساتھ کوئی ایک جوڑ دیتے ہیں، محمد علی. نام تو میرا محمد ہے، پکارنے کے لیے علی ہے. خالی محمد پکاریں گے تو آپ پاکستان بننے سے پہلے کتابیں اٹھائیں نا تو جن بندوں کے نام محمد تھے ان کے اوپر بھی سواد ڈلی ہوئی ہوتی ہے. اتنی یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے عالم تھے، ان کی آپ دینی کتابیں اٹھائیں نا تو جہالت کا یہ حال تھا کہ کاتب محمد کے اوپر سواد ڈالتے تھے. آج کل کے کاتب اور یہ پھر بھی کافی بہتر ہیں، آج کل لوگ سواد نہیں ڈالتے الا یہ کہ بہت جاہل ہو جائے. یہ میں پرانے پاکستان بننے سے پرانی آپ کتابیں پرانے چھاپے ہاتھ کے لے کے دیکھیں نا تو محمد اسماعیل دہلوی کی کتاب لکھی ہوئی ہے نا تو وہ ان کے نام کے اوپر بھی نا سواد ڈالی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو میاں محمد باقر صاحب نے مجھ پھر شعر کہا کہ جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور میں محمد اور. تو سر اے جس بزرگ دا تسی ذکر کر دے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 133 او بزرگ اور تے تواڈے بزرگ اور. تواڈے بزرگ تے انہاں بزرگاں دے دشمن نے. ہم جن بزرگوں کی بات کرتے ہیں وہ تو انبیاء اور انبیاء کے سچے پیروکار ہیں. آپ جن بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء کے مقابلے پر اپنی عبادت کروانا شروع کر دی، اپنی تعلیمات لوگوں کو بتائی. اب یہ آ جائے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133. اچھا دلیل سارے قرآن سے ہی لیتے ہیں، یہ قرآن گمراہ نہیں کر رہا. یہ آپ کو جب قرآن سے دلیل دیتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہی دیکھنا جی گمراہ فرقے بھی پیش کرتے ہیں. جناب تھوڑا ٹائم کاٹ کے آپ بھی پڑھ لیا اگر وہ گل لکھی بھی ہے کہ نہیں. یعنی مولانا شریف کو بخاری شریف میں سے باہر نکالا بھی ہوا ہے کہ نہیں، حاشیہ تو نہیں لکھیا، یہ حاشیہ ہے. قرآن میں جو آیت ہے وہ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا. یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا اسرائیل. اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ. عبداللہ ہبرو میں اسرائیل کو کہتے ہیں، اللہ کے بندے کو اسرائیل، یعنی عبرانی زبان میں، ہبرو لینگویج میں. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل بنے، 12 قبائل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا اے یہودی ہو جو آج تم دھم بھر رہے ہو اس بات کا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں، ہم یعقوب کے ماننے والے ہیں. تو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹوں کو جن سے 12 قبیلے آگے چلنے تھے، پوری ایک نسل انسانی، انہوں نے 12 بیٹوں کو موت کے وقت اپنے قریب بلا لیا، ان کی چارپائی کے گرد کھڑے ہو گئے. ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو. ہائے ہائے ہائے، تو آڈے ماں پیو ساڈے ماں پیو تے کہندے نے 10 پتر کے اے دکان کی دی تے اے پلاٹ کی دا تے پتر پیچھے میرے مرنے تو بعد پچھلے نو کچھ دیویں گا بھی، نکے بھن بھراواں نو کچھ دے گا کہ نہیں دے گا. تے اے نبی جے، نبی اپنے 12 بیٹوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. ہائے ہائے. پہلے تو ان کو کہنا چاہیے حضور بزرگ تو فوت ہی نہیں ہوتے ہیں، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا ادھر، کیونکہ ان کو تو عقیدہ ہے بزرگ مرتے ہی نہیں نے. یہ الفاظ ہیں اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آ دھمکی یعقوب کے اوپر نزع کے عالم میں. اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِک، اور آپ کے جو جد امجد ہے نا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم یعنی حضرت یعقوب کے دادا تھے. حضرت یعقوب کے والد کون تھے؟ اسحاق، اور ان کے والدہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جو ہمارے بزرگ، آپ کے بھی بزرگ ہیں. الہ واحدہ، وہ الہ تو اکیلا ہی ہے، ان کا بھی الہ وہی تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں. سر یہ جو بزرگ تھے نا وہ بزرگ نہیں تھے، چھڑے بزرگ ہی نہیں سر، وہ پیغمبر تھے.
تو سر اگر آپ کے والد، آپ کے دادا اور پردادا اگر پیغمبر ہیں تو آپ ضرور ذکر کریں. حسین کو کہنا چاہیے نا میں اپنے نانا کی پیروی کروں گا. صحیح بات. سر کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کی پیروی کروں گا؟ آپ کے بزرگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. سنیں پھر ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں حج تمتع کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا تو جائز ناجائز سنت ہے. نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں دونوں حج اور عمروں کو جمع کیا ہے. تمتع سے بھی جمع ہوتے ہیں اور قران سے بھی جمع ہوتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب ایک حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے یہ رسم توڑ دی. تو انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، تو آڈے بزرگ سے منع کرتے تھے. انہوں نے کہا اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور میرا باپ اس سے منع کرتا ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ السلام کی؟ نبی علیہ السلام کی. اس بندے نے بھی یہی کہا. اچھا، تو انہوں نے کہا پھر نبی علیہ السلام تو حج تمتع کرتے تھے، ہمیں حکم دیا، تو میرے باپ کی بات چھوڑ دیجیے. تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو خلیفہ راشد تھے، ان کو تو پلی بھی تھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن ان کو پتہ تھا یہ اوپن لائسنس نہیں ہے، سنت کے دائرے کے اندر اندر، اجماع امت کے دائرے کے اندر اندر ہے خلفاء راشدین کی اطاعت کی. تو انہوں نے تو نہیں کہا میرے باپ کی. تو یہ سر جناب یہ تواڈے ابا جی نہیں نے، اے بنی اسرائیل دے ابا جی نے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جسے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. تو اگر آپ پیغمبروں کے اولاد ہیں تو آپ ضرور کہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اگر آپ کے آباء و اجداد پیغمبروں کے دشمن رہے ہوں، پیغمبروں کے خلاف انہوں نے تعلیمات دی ہوں، پیغمبر نے صبح و شام کے اذکار کچھ اور سکھائے ہوں اور آپ کو ضربے مارنا سکھا گئے ہوں آپ کے بزرگ، تو آپ ان بزرگوں کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آج کے زمانے میں تو چلے کوئی سید ہے تو کہہ سکتا ہے میں اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ سید ہی وہ واحد ہیں جو صحیح سید ہے. میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا، نہ کوئی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، لیکن جو صحیح سید ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے، کیونکہ ان کی نسل میں کوئی کافر نہیں ہے. ہمارے تو پیچھے کوئی ہندو سے مسلمان ہوا، کوئی سکھ سے مسلمان ہوا، کوئی یہودی سے، کوئی عیسائی سے. تو لیکن جو سید ہیں نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری نسل میں کوئی نہ کوئی سارے ہی مسلمان گزرے ہیں، الا یہ کہ کوئی بدعقیدہ نہ ہو. جس طرح میرا ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا اور سید بھی تھا. ہاں، سید قادیانی تھا. تو وہ اس کے بارے میں سورہ نوح میں آیا تھا نا کہ نوح علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا ایسے بچا لے، اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا. تو اللہ نے فرمایا اس کے اعمال غیروں والے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی سید گستاخ رسول ہے تو وہ پھر سید کہاں سے ہوا؟ جو اللہ کا باغی ہے وہ پھر سید کہاں سے ہوا؟ اس کو خود دیکھنا چاہیے اس کے اعمال دوسرے والے نہ ہو. تو سر یہ جن آباء و اجداد کی پیروی ہے نا سر، وہ آباء و اجداد اور تو اے اور. ٹھیک ہے نا؟ تو بابوں اور کتابوں میں جتنا فرق ہے نا اتنا ہی ان بزرگوں اور آپ کے بزرگوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ لوگوں کو بزرگوں سے متنفر نہیں کروا رہے بلکہ اصل بزرگوں کا بتا اصل بزرگوں بتا رہے ہیں. جو بیچ میں 2 نمبر بزرگ گھسے ہوئے نا، اور اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے، پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگ ان میں فرق ہے. پرانے ٹھیک سن نہ، پرانے کسی سے ٹھیک تھے. جب ہم کہتے ہیں پرانے کون تو وہ 800-900 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سر اس سے پیچھے اور پیچھے، کہتے ہیں نا جی پیچھے ٹورو، اسی کہتے ہیں اور پیچھے ٹورو. اور پیچھے سارے ٹھیک سن، وہ پیچھے سارے خراب سن، اس تو پیچھے سارے ٹھیک سن، یا ہوں ٹھیک جے. کیونکہ آپ نشت ثانی ہے نا سر، سب کانٹیننٹ میں 1000 سال ہوا ہے یہاں پہ تصوف کے لوگ اسلام لے کے آئے ہیں نا، لائے نا. جی جی. شروع میں تو آل امیہ کے ذریعے، محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام داخل ہوا، جو اس طرف سندھ کی طرف سے اسلام آیا. پھر جو یہ افغانستان کی طرف سے آیا وہ سارے صوفیاء ہیں. یہ بتائیں، کہتے ہیں بڑی خدمات ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی، میں وہ جس انہوں نے ماتھا ٹیک دیا تھا، کہتے ہیں ان بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ جی بخاری شریف کا ترجمہ کس بزرگ نے کیا ہے؟ قرآن شریف کی تفسیر کس بزرگ نے لکھی ہے جن کے آپ نے مزارات بنائے ہوئے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ انہوں نے یہ پڑھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ترجمہ کر. تو سر اگر 1000 سال سے یہاں اسلام آیا تھا، یہاں کی زبان تو تھی فارسی، تو انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے بخاری مسلم کا ترجمہ فارسی میں کیوں نہیں کیا؟
بخاری مسلم کا دنیا میں پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، اچھا، آج سے تقریباً 100 سال پہلے. آج 19 مئی 2019 ہے نا. پہلا ترجمہ 1000 سال ہو گئے اسلام آئے ہوئے، اور پہلا ترجمہ 1000 سال بعد ہو رہا ہے. علامہ وحید الزمان نے کیا، دیوبندی عالم تھے، ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے. صحیح، یعنی انہوں نے بھی اس سے پہلے بس بخاری سے پڑھی ہوئی تھی، دورہ حدیث کیا ہوا تھا. علامہ وحید الزمان صاحب دیوبند کے عالم ہیں، صحیح، بخاری کا ترجمہ کرنے کے سے وہ اہل حدیث ہو گئے تھے. پھر مسلم کا بھی ترجمہ کیا. اسی لیے وہ ویسے صحیح منع کرتے ہیں نا، قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے. علماء اگر ڈائریکٹ پڑھ کے گمراہ ہو جائے تو غیر علماء تو ویسے ہی ہوں گے نا، تو وہ پڑھ کے گمراہ ہو گئے. حالانکہ ان کو عربی پہلے بھی آتی تھی، عالم پہلے بھی تھے. اس کا مطلب ہے انہوں نے بخاری مسلم پڑھی کوئی نہیں تھی ہوئی، وہ پڑھی ہی ہوئی تھی. تو جب آپ کو ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں سر، 10 دفعہ ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو کیڑے پاسے لگے ہیں. تو جس کا ضمیر ذرا سا بھی زندہ ہونا تو وہ آ جاتا ہے. تو جس نے پڑھ رہے نہیں ڈیٹھوں کی طرح کدوری شریف ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو کدوری شریف پڑھتا رہے گا تو اس کو پھر کہاں سے اثر ہونا ہے، بخاری شریف کہاں سے سمجھ آنی ہے. وہ کدوری شریف کے پیچھے ہی لگے گا. نہیں وہ دوسرا لفظ نہیں بولنا، لوگ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہنا نہیں کدوری بولا کرو اور نہ بولا کرو. اچھا جی. تو یہ یعنی وہ ترجمہ ہوا. پھر قرآن کا پہلا ترجمہ 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا شاہ ولی اللہ دہلوی. آج 1440 ہے، یعنی 300 سال بھی نہیں ہوئے ہیں قرآن کا ترجمہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئے. تو قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیوں نہیں کروایا؟ شروع میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں اس لیے ترجمے نہیں ہوئے کہ اس زمانے میں جو کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا، اس کے لیے کمپلیمنٹری ہوتا تھا کہ اس نے پھر عربی سیکھنی ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسکولوں والا فتنہ تو نہیں تھا نا، اسکول اور مدرسہ ایک تھا. یہ گمراہی تو پھر بعد میں 300 سال کے بعد آئی نا. سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا بھی، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا. شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ یار 700-800 سال ہو چکے ہیں، اگر انہوں نے قرآن پڑھنا ہوتا تو پڑھ نہ لیتے، تو بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ہی فارسی میں کر دیتے. تو پہلا انہوں نے فارسی ترجمہ کیا. 5 سال تک جنگلوں میں چھپے رہے. علماء نے فتوے لگا دیے کہ اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا تھا، اس نے فارسی میں لکھ کے گستاخی کر دی ہے. یہ آج جو آپ کو فخریہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ساڈے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھو وہ زیادہ بہتر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ کرنے پہ گستاخی کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ہر مسئلے میں کرتے ہیں. یہ آج جو لوگ کیمرے سے ہارڈ نہیں نہ رہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اور انہوں نے خود کیمرے کو حرام کہا ہوا ہے. آج کیمرے سے ہٹتے نہیں ہیں. بزرگوں نے سمجھ تھوڑی دیر بعد آندی ہے. کامن سینس ہوندی تے کامن سینس ہے، پر اٹ از ناٹ سو کامن. اتنی عام بھی نہیں پائی جاتی، اتنی عام نہیں پائی جاتی. تو دیکھو بلال بھائی منو چھیڑ دے نے، پھر میں اور پاسے ٹور پینا. تے اے جناب یہ مطلب ہے اسی کوئی بزرگوں نے گستاخ نہیں، اسی پرانے بزرگوں درمیانے بزرگوں کو نہیں مانتے. ایک میرا کلپ ہے پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق، اور ایک کلپ ہے بابوں اور اماموں میں فرق. بزرگوں اور اماموں میں فرق. اماموں میں کو لے کے چلے نا، بزرگوں کو تو نہیں. یہ اذان اثر شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ تعالی. باقیہ کے سوالات کا سلسلہ اذان اثر کے وقفے کے بعد.